الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہرنی پر گزر ہوا جسے شکاری نے جال میں پکڑ رکھا تھا۔ ہرنی نے آپ سے عرض کی، اے روح اللہ، مجھے اس سے اتنی دیر کے لیے اجازت دلا دیجیے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ آپ نے شکاری کو چھوڑنے کو حکم دیا تو کہنے لگا، یہ نہیں آئے گی۔ ہرنی نے پکار کر کہا، اے روح اللہ، اگر میں وعدے کے مطابق واپس نہ ہوں تو میرا حال اس شخص سے بدتر ہو جسے جمعۃ المبارک کو پانی بھی میسر ہو اور پھر وہ غسل نہ کرے۔ شکاری نے آپ کے کہنے پر ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام شکاری کو سونے کی ڈلی دے کر اسے رہا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ ذبح کر چکا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر اسے بدعا دی کہ تجھے برکت نصیب نہ ہو۔ چنانچہ ان کی بدعا کا نتیجہ ہے کہ آج تک شکاریوں کے لیے برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے گئے، ایک ہرنی کو جال میں پھنسا ہوا دیکھا، قریب ہی ایک یہودی شکاری سو رہا تھا۔ ہرنی نے آپ سے رہائی کی فریاد کی اور عرض کیا، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، اگر تو واپس نہ آئے تو پھر تمہارا کیا معاملہ ہو؟ اس نے عرض کیا، پھر قیامت کے دن میرا حشر بد نصیبوں کے ساتھ ہو جو آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام نہیں پڑھتی۔ چنانچہ آپ نے ہرنی کو رہا کر دیا اور اسی مقام پر واپسی کے منتظر رہے۔ یہودی بیدار ہوا، شکار کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اسے اس وعدے پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ یہودی کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو شکار جال سے بچ نکلا پھر کیسے پھنسے گا؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ہرنی اپنے بچوں سمیت حاضر ہو کر قدم بوس ہوئی۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر یہودی بھی پاؤں میں گر پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ یہودی اور دوسرا ہاتھ ہرنی کے سر پر رکھ دیا۔ جزاک اللہ خیر۔